السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں اپنا نماز کے ساتھ جو میرا ایک پرسنل جرنی ہے جس میں نے میری اسٹرگل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی. الحمدللہ پہلے اسٹرگل یہ تھی کہ نماز پڑھتی نہیں تھی، اور اب اگر نماز پڑھتی ہوں تو آبویسلی اسٹرگل تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع کیسے اچیو کیا جائے. یہ نماز اصل میں ہے کیا؟ نماز کے جو ایسنس ہے، لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ریزنس کے لیے اس نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو کیسے ریپ کیا جائے، اور میں کیوں نہیں کر پاتی ایٹ ٹائمس، اور اس معاملے میں جتنا بھی میں نے سیکھا ہے. اچھا، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، اور آج کل اصل میں ہم لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا چھوٹا ہو گیا ہے، مختصر ہو گیا ہے، شارٹس دیکھ کے، ریلز دیکھ کے، ٹک ٹاکس دیکھ کے، کہ لمبی ویڈیو کو دیکھنا ہمارے لیے کافی مشکل کام ہے. تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آئی ایم شیور ناٹ اونلی دیٹ اٹ ول ہیلپ یور اٹینشن اسپین، بٹ ان شاء اللہ یو ول بی ایبل ٹو لرن سو مینی تھنگس، نیو تھنگس از ویل، سم اولڈ تھنگس از ویل، بٹ اگین دس ول بی ہیلپ فل ان سو مینی ویز. اچھا، ایز اے پرسن ہو ہیز آلویز ویلیوڈ ایور سنس لائک آئی ہیو بیکم اویئر آف مائی سیلف، obviously جو کہ لیٹ ٹین ایج ایئرس میں ہونا شروع ہوا کہ آئی اسٹارٹیڈ بیکمنگ لٹل سیلف اویئر، اینڈ دیٹ ڈزنٹ مین کہ سیلف اویئر ہوتے ساتھ ہی آئی اسٹارٹیڈ میکنگ چینجز ان مائی سیلف. اٹ ٹک می سو مچ ٹائم اینڈ آئی اسٹل ایم لرننگ اینڈ ٹرائنگ ٹو اپلائی نیو تھنگس ایز ویل. سو میں سیلف ہیلپ میں بہت زیادہ رہی ہوں، لائک آئی آلویز ٹرائی ٹو ہیلپ مائی سیلف ان ون وے اور اندر، چاہے وہ سیکھنا ہو، کچھ نئی اسکل سیکھنا ہو، یا ایموشنلی اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہو، فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہو، یا یو نو آل دا تھنگس، فزیکل فٹنس، ایموشنل فٹنس، فائنینشیل فٹنس وچ آئی نیڈ ٹو ورک آن آنیسٹلی. سو یو نو آئی ہیو آلویز بین دیٹ کائنڈ آف پرسن جو اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں سے بھی ہیلپ ملتی ہے وہ اس پہ میں لیتی ہوں پوری. تو اب جو چیزیں بار بار جو سیلف ہیلپ میں، جو تھیراپی میں ایکسٹینسولی جن کو میں نے ریڈ کیا ہے، جن کے بینیفٹس کو ریڈ کیا ہے، ان میں سے 3-4 چیزیں بڑی کامن ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ میڈیٹیشن کو ایک سارٹ آف ریلیجن کا درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، میڈیٹیشن ہر دوسرا جو سیلف ہیلپ گرو ہے، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر کامیاب انسان جو آپ دیکھیں گے دنیاوی طور پہ بھی، اس کی جو لائف کی روٹین ہے اس میں یہ چیز بڑی پرومیننٹ ہے. ہر کوئی کہے گا جو بندہ کسی بھی طرح سے سکسیزفل ہے کہ میڈیٹیشن از اے بگ پارٹ آف مائی لائف. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یوگا جو ہے، یوگا کو اب انڈیا نے ایک طرح سے وہ اس کو اون کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنے کلچر کا سارٹ آف اگین ریلیجن کا ایک طرح سے وہ چیز مان لی ہے. اور اگین یوگا از اے پریکٹس جو کہ صرف انڈیا میں لوگ ایکسٹینسولی کرتے ہیں، اور شاید اس کا آغاز جو ہے وہ انڈیا سے ہوا ہو، لیکن اٹس پریکٹسڈ آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے، دنیا جہان میں بہت سارے لوگ ہیں جس کو انڈورس کر رہے ہیں، بہت سارے اس کے گرو ہیں، بہت سارے ایسے چینلز ہیں، اور لوگ اس کو اسٹلنس کے لیے اپنی پوری باڈی کو ایک طرح سے آپ کی جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جیسے ہڈیاں رکھی ہیں، جوڑ رکھے ہیں، ہمارے مسلز ہیں، لیگمنٹس ہیں، یہ سارا پورا جو سسٹم ہے، اس کے ایک ایک سسٹم کو جب ہم اسٹریچ کرتے ہیں تو ہمارے جس کو ہم اسٹریچ کرتے ہیں اس مسل تک، اس لیگمنٹ تک، اس ٹینڈن تک، اس بون تک جو ایک بلڈ سپلائی ہے وہ اس زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. سو اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیشن بیسیکلی از آل اباؤٹ فوکسنگ آن ون پرٹیکولر تھنگ. جیسے میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بریتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، آپ کا سارا فوکس آپ کی بریتھ پہ ہے، اور آپ کا فوکس جاتا ہے دور، آپ اس کو واپس لے کے آتے ہیں. آپ کی اٹینشن کہیں جاتی ہے، آپ اس کو واپس لے کے آتے ہیں اپنے بریتھ کے اوپر. اور بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ آپ کے اندر ایک اسٹلنس کریٹ کرنا ہے، انٹرنل اسٹلنس اور مینٹل اسٹلنس کی، جس میں آپ کا دماغ، آپ اس کو اتنا پریکٹس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو دماغ ہے اس میں بالکل ایک کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو انسان کے اندر ایک اوور تھنکنگ اور جو منکی مائنڈ مسلسل آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے آپ کو چھٹکارا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر ایک طمانینت، سکون، ٹھہراؤ جو کہ آپ کی پرسنالٹی میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. ایون دا وے یو اسپیک، دا وے یو سٹ، دا وے یو انٹریکٹ ود پیپل، دا وے یو رسپونڈ ٹو ڈفرنٹ سچویشنز، اینڈ اٹ ریفلیکٹس ان ایوری سنگل تھنگ. آپ کی باتوں کی کلیئرٹی، آپ کی سوچوں کی کلیئرٹی.
सो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. इसी तरह योगा भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टिलनेस, कि आपका एक पोज में खड़े रहना, एक पोज में. अगेन योगा की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट द मोस्ट परफॉर्म्ड योगा टाइप ऑफ योगा दैट इज़ नॉट फ्लो, नॉट लाइक आप अगेन उसमें जैसे फ्लो है, डायनामिक योगा है, लेकिन मोस्टली जो लोग योगा प्रैक्टिस करते रहे हैं शुरू से, वो हाथा योगा था, या वो है, अभी मेरे दिमाग में से नाम निकल गया, क्योंकि आई माई सेल्फ हैव प्रैक्टिस्ड योगा फॉर क्वाइट सम टाइम. तो इसी तरह से माइंडफुलनेस, मतलब आप देखें कि माइंडफुलनेस पे कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं. और अगेन आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को जैसा इंसान बनता हुआ देखना चाहते हैं, जब तक आप माइंडफुल नहीं है ना अपने एक्शन से, अपने सराउंडिंग से, आपकी इंटरनल फीलिंग से, आपकी इंटरनल स्टेट से, अपने रिस्पॉन्सेस से, तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते. सो आपकी ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली आप करना चाहते हैं, माइंडफुलनेस इज़ द की फॉर दैट. इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें, आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके रिश्ते हैं उनको अच्छे तरीके से निभाएं, आप अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से पूरी करें, आपके जो वैल्यू सिस्टम है आप उसके ऊपर अमल करें. जब तक आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं समझेंगे अपने आप को, तब तक आप एक दुनिया में, जैसे अगर हम अभी नो कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारी पेरेंटिंग में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है. और उसका नतीजा हम देखते हैं कि एक लॉलेसनेस ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क में है, वो हमारे घरों में भी है, वो हमारी पर्सनालिटीज़ में भी है. सो ओवरऑल मतलब हम सब एक पर्सनालिटी, एक बड़ी जो एक सोसाइटी है उसका एक यूनिट है, और हर यूनिट जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. हर फैमिली भी एक यूनिट है, और वी आर ऑल मोर लाइक थ्रेड्स ऑफ अ फैब्रिक. और एक इंसान का जो पर्टिकुलर रवैया होता है वो दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है, और ओवरऑल सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है. सो आप ये देखें कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के जितने प्रिंसिपल्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के, अपने आप को इवॉल्व करने के, ग्रो करने के, बेहतर इंसान बनने के, बेहतर प्रोफेशनल बनने के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब के सब नमाज के अंदर मौजूद हैं. अब ऐसी क्या वजह है? लेकिन हम अगर देखें, क्या हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा शायद नमाजी हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हैं बाकी मुआशरों के निस्बत. ऑल्दो अगेन इसमें भी ऐसा है कि वाकई में लोग बहुत कम नमाज, ऐसा भी है हमारे मुआशरे में कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं. मतलब हम मुसलमान हैं लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं. मैं इस बारे में बहुत दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरे अंदर ये जो स्पिरिचुअल चेंज आया, इससे पहले मैं बिल्कुल कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ती थी, रमज़ान के अलावा वो भी पूरी नहीं पढ़ती थी. तो नमाज जिन लोगों का इवन लाइफ का पार्ट है भी, हम उनको भी देखें तो वो उसके बेनिफिट्स रीप नहीं कर पाते. अगर मैं अपनी ज़ात के साथ देखूं तो जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो वो एक शुरू में आपका होता है ईमान का लेवल और होता है, जब आपके अंदर चेंज आता है आप एक और ही लेवल पे होते हैं. ठीक है, बस आपको होता है कि दुनिया से कट जाएं और अल्लाह अल्लाह करें. और उसके बाद जब आप थोड़ा सा एक चीज़ नॉर्मल आपके लिए हो जाती है, तो यू आर नॉट एनी लेसर देन दैट अदर पर्सन जो दिखने में इतना आपकी तरह का नहीं है लेकिन वो भी मुसलमान ही है. जैसे आप दिखने में, अगर किसी ने हमारी सोसाइटी में अगर किसी ने निकाब किया हुआ है या हिजाब किया हुआ है या वो नमाज़ पढ़ा है लोगों के सामने, तो लोग उसको बड़ा मजहबी समझते हैं, और हम समझते हैं कि वो बहुत दीनदार है और बहुत एक और तरह की चीज़ है. स्पेशली वो लोग जो नहीं ये सब कुछ कर रहे होते. जैसे जब मैं खुद पर्दा नहीं करती थी, या मैं मतलब हयादार लिबास वगैरह नहीं पहनती थी, या मैं जब नमाज़ नहीं पढ़ती थी, तो मुझे कोई ऐसा बंदा जो नज़र आता था तो मुझे लगता था ये कोई डिफरेंट ब्रीड है या कोई डिफरेंट प्लैनेट से आया हुआ है, ये पता नहीं इसकी लाइफ डिफरेंट होगी. सो एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि मैं ऐसे लोगों को वैसे अवॉइड भी करती थी ताकि वो मुझे जज ना करें या मुझे कोई ऐसी नसीहत ना कर दें. लेकिन होता क्या है कि जब आप एक शुरू वाले, जब स्पेशली जिन लोगों में चेंज आता है, या लेट्स से कि कोई शुरू से भी उसकी हैबिट है, घर का माहौल ऐसा है और वो बंदा दीन की वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा है, इट्स नॉट दैट कि आपने एक चीज़ एक दफ़ा शुरू कर दी है तो बस फिर आप उसी तरह से रहोगे. आपका ईमान का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता. उसको बूस्ट करने के लिए आपको कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करनी पड़ती है, फलने फूलने के लिए. हैबिचुअली तो आप कर सकते हैं, रिचुअली तो आप कोई भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन उसको एसेंस अगर आप उसको फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना उसका, यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, देन यू हैव टू डू इट वेरी माइंडफुली. ठीक है, अदरवाइज आप उसका उस तरह से बेनिफिट नहीं कर सकते. शायद आपका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर ले कि आप उसके लिए खालिस्तन खड़े हुए हैं, लेकिन
آپ کو اس کے جو ایکسٹرا بینیفٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں نماز میں، جیسے کہ مطلب اگر ہم تو اب یہ جیسے سیلف ہیلپ کی بکس یا نیورو سائنس یا نیورو بایولوجی یا there are so many terminologies, there are so many branches of science which involve all of these practices now. تو ہم تو ان سب چیزوں کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ان کے کتنے فائدے ہیں، یہ ہماری سائیکالوجی پہ ان کا کیا امپیکٹ ہے، ہماری بایولوجی پہ کیا امپیکٹ ہے، نیورو سائنسز اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کون سے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ چیز ہیلپ ہمیں کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری سائنس کسی انسان کو نہیں بھی آتی، جو بالکل ان پڑھ ہے، یہ سارے بینیفٹس نماز کے اندر اس کے لیے بھی رکھتی ہیں، ایز لانگ ایز وہ اس کو اس کی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے. اب یہی بات تو سیکھنے والی ہے، اور جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کیسے کریں، ہم کیسے نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہمیں میڈیٹیشن بھی ہمارے فائدے، میڈیٹیشن کے فائدے بھی ہم اس سے حاصل کر سکیں. ہم یوگا کے جیسے مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ میں نے خود بھی اپنی لائف میں ایک دو دفعہ اس طرح بھی نماز شروع کی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ اچھا جی نماز کے یہ بینیفٹس ہیں، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ بینیفٹس تو ہوں گے نا. ویسے تو میں نماز پہ اتنا بلیو نہیں کرتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ہمارے لیے ایک مکمل جسمانی، جذباتی، روحانی، مینٹل، اس کو کیا بولیں گے، دماغی ایکسرسائز بھی دی ہے ہمیں، جہاں ہمارا اپنے ساتھ اسپرچولی ایک کنیکٹ کرنے کا، ہمارے گناہ معاف کرنے کا یہ ذریعہ ہے، جس کو ہم موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہر طرح سے ہماری آبیاری کرتی ہے، ہماری ہر جو اسپیکٹ ہے ہماری ہیلتھ کا، وہ ہر اسپیکٹ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک مکمل، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، ہم کہتے ہیں انڈا ایک مکمل غذا ہے، اسی طرح سے جو نماز ہے وہ ہماری روح، ہمارے جسم، ہمارے دماغ، ہمارے جذبات کے لیے ایک مکمل غذا ہے، اگر ہم اس کو اس کے ایسنس کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ سارے بینیفٹس نماز سے ریپ کرنے کے لیے دیر آر 4 to 5 ٹپس وچ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو گائز، جو کہ میں نے خود سیکھی ہیں. مطلب جب میں نے نماز پہلے شروع کی تو ایک اندر خشوع تھا، اور ایک اور طرح کی لذت محسوس ہوتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز پڑھنے کے بعد کی فیلنگ ایسا تھا کہ جیسے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ فیل ہوتا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ہیبٹ بن گئی. اب نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن دماغ کہیں اور ہے. نماز پڑھ رہی ہوں لیکن نماز کے بعد ایک اچھی فیلنگ آنے کی بجائے گلٹ والی فیلنگ آ رہی ہے، کیونکہ سارا ٹائم دل وہاں نہیں تھا، دماغ وہاں نہیں تھا، صرف میں وہ I was just going through the motions, and honestly it still happens. And then I make prayer to Allah subhanahu wa ta'ala, and then I bring my heart and my mind back. And how do I do that? I'll tell you guys that. So اور اس کے لیے مسلسل آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس ایفرٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مسلسل ایفرٹ آپ کو مسلسل فائدہ دے گی. اور اس مسلسل ایفرٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مسلسل ایفرٹ ہے، یہی وہ ایفرٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریکوائرڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یقیناً نہ صرف یہ کہ ہم اس کا فزیکل، مینٹل، اسپرچول اور ایموشنل بینیفٹ ریپ کر پائیں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی ود دا پیسج آف ٹائم اپنا جو کنیکشن ہے اس کو امپروو کرتے جائیں گے، بیٹر سے بیٹر ہوتا جائے گا. ہم اپنے آپ کو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے جس معیار پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رکھا ہے، اس کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. دیکھیں، سب سے پہلے نماز کی جو ابتدا ہے وہ اس کی نیت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور نیت سے بھی پہلے جو چیز آتی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی ایسا گھر کا کونا یا کوئی ایسی اسپیس سلیکٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کے لیے فوکس کرنا آسان ہو. آئی نو کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک کمرہ ہی ہوتا ہے، لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی، اگین آپ کی لمیٹیشنز کچھ اس طرح کی ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اسٹلنس کے ساتھ کسی بھی شور شرابے کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں کہ بس فرض پورا کرنے کی گھر سے شور ہو رہا ہے، بچے ارد گرد چلا رہے ہیں، اور جو بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی انڈرسٹینڈ مدرس کی تھوڑی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن اٹس ناٹ آلویز دا کیس. یو ہیو ٹو سی فار یور سیلف. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی اسٹل جگہ دیکھنی ہے کہ جہاں پہ شور نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک تو انٹرنل ہمارا نوائز ہوتا ہے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل نوائز بھی جمع ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایک بلاسٹ ہی ہو جاتا ہے نا. سو آپ نے ایک اسٹل پلیس
دیکھنی ہے اسٹل لائک جہاں پہ شور نہ ہو, اور وہاں پہ آپ نے اپنا ایک جگہ رکھنی ہے. جیسے ہمارا ایک یہ ہے نا کہ جی جگہ چینج کر کے نماز پڑھیں, دیٹس ناٹ نیسسری. آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو اے پلیس جس کو آپ کی ایسوسیشن ہو اس کے ساتھ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھتی ہوں یا میں نماز پڑھتا ہوں. اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہے تو آپ اپنے گھر میں کوئی ایک کونا یا کوئی ایک جگہ, کوئی ایک چھوٹا کمرہ, کوئی اسٹور, کچھ بھی اس کو مختص کر دیں نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے. اور سنت بھی ہے ایک طرح سے گھر میں مسجد کا ہونا. تو بہرحال اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنا انوائرمنٹ ایسا سیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے وہ چیز جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا آسان ہو. جیسے اگر آپ میڈیٹیٹیو اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں نماز میں, اگر آپ اس کو اسٹلنس کے ساتھ اپنے دل کی حضوری اور دماغ کی حضوری کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پہلے ہی شور میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو سیٹ اپ کر لیا کہ اب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, ممکنات میں سے نہیں ہے. سو دیٹ از نمبر 1, یعنی کہ پلیس, رائٹ پلیس, اسٹلنس, شور کے بغیر. نمبر 2, آپ کی انٹینشن میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ مطلب what helps me, honestly I haven't read it anywhere but this is something which really helps me. میں نماز, ہمارا یہ ہوتا ہے ہم کچھ کام کر رہی ہیں خواتین, کسی کے ساتھ بات کی ہے, ٹی وی کے آگے سے اٹھے ہیں, کھانا بناتے اٹھے ہیں. I know again we can say I'm running short on time but believe me یہ ہمارا ایک ایکسکیوز ہے. ہم جن چیزوں کو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے. You have all the time you need, right? So you own your time. No one owns your time. You own your time. And if you are going to pray, if you are, نماز تو anyway ہو جائے گی, تو why not offer your salah in a way کہ وہ اس کا حق ادا ہو اور آپ اس سے بینیفٹ کریں. So anyway مطلب میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نا نماز تو تم نے پڑھنی ہے, سو کیوں نہ اس کو اس طریقے سے پڑھو کہ جو تمہیں فائدہ دے, جو تمہیں پڑھ کے گلٹ کی بجائے ایک سکون ملے, جو کہ ہوتا ہے. ایز آئی ٹولڈ یو گائز کہ جب میں اچھے سے نماز نہیں پڑھتی ہوں, خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتی ہوں, مجھے بہت گلٹی فیلنگ آتی ہے. سو اسٹینڈ آن دا پریئر رگ اینڈ دین جسٹ سیٹ یور انٹینشن. تھوڑا ٹائم لیں, یہ نہیں کہ ایک کام کر کے آئے سیدھا آ کے جی اللہ اکبر اور شروع ہو گئے. آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ سے آئے ہیں. اب آپ نماز میں بادشاہوں کے بادشاہ, مالکوں کے مالک, حاکم, عادل, دنیا کا بنانے والا, آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے کو رزق دینے والا, آپ کے جسم کے اندر وہ تمام نظام جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کا خون کیسے گردش کر رہا ہے, آپ کا جسم کیسے, آپ کا اسٹمک کیسے آپ کے کھانے کو آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے تک پہنچا رہا ہے, آپ کا دماغ کیسے آپ کی باڈی کے ایک ایک آرگن کو, ایک ایک سیل کو انسٹرکشنز دے رہا ہے, آپ کے ہارمونس کیسے ورک کر رہے ہیں, آپ کی باڈی میں کتنے سسٹمز, کتنے آرگنز اپنی اپنی جگہ پہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. سنو, یہ ساری چیزیں کرنے والا, آپ کی کامیابی, آپ کی ناکامی, آپ کا رزق, آپ کی اولاد, آپ کی بچے, آپ کی ایک ایک چیز کا مالک, اور یہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کرنے والا, آپ کی قسمت جس کے ہاتھ میں ہے, آپ کے بچوں کی قسمت جس کے ہاتھ میں, یعنی آپ کی دنیا جہان کی جو خواہشات ہیں, جو مسئلے مسائل ہیں, جو کچھ آپ لائف میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اور جس سے گیٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ سب کچھ اس مالک مختار کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں. سو امیجن کہ stakes are so high, you know, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اگر وہ آپ کی حاضری منظور ہو گئی تو اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے, اور اگر نہ ہوئی تو اس کے کتنے نقصانات ہوں گے. You know that connection you are going to have کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, اللہ اکبر, جو ہمیں بنانے والی ہے, مطلب جس کی تعریفیں کرتے جاؤ تو ختم نہ ہو. اس نے آپ کو یہ موقع پرووائڈ کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر سکتے ہیں, آپ جو چاہیں اس سے مانگ سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. So you're having this chance, don't miss this, please. So stand in that way. تھوڑا اپنی انٹینشن کو سیٹ کریں. جیسے میں نے جو ساری باتیں بولی ہیں, میں نماز پڑھنے سے پہلے میں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو کہتی ہوں. sometimes all of them, sometimes some of them, جو اس وقت مجھے کلک کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی میں تھوڑی سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی زبان میں بڑائی بیان کرتی ہوں اور اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو جگاتی ہوں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہونے والی ہو. سو یو نو, بی ویری کیئرفل, اور اس کا حق ادا کرنا اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا. اس کے بعد یہ ہو گیا اسٹیپ 1, یعنی رائٹ اوے نماز کی طرف رش مت کریں. ٹیک ایٹ لیسٹ 1 minute ٹو سیٹ یور انٹینشن, ٹو اسٹینڈ آن یور پلیس اینڈ ٹو کم ان دیٹ اسٹیٹ کہ اب آپ نماز پڑھنے والے ہیں, آپ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے,
یہ چیز کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے لگیں, ہم لوگ موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دا موشنس, لائک ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے, مطلب میں نے دیکھا ہے ایسے, اور اٹس ناٹ ٹو جج پیپل, بٹ دا تھنگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں صحیح غلط بتا دیا تو پھر اس میں جج والی تو بات ہے ہی نہیں. جو غلط ہے, آپ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کہیں گے جی اس کو جج نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ بول رہا ہے تو بول رہا ہے, جھوٹ کو تو غلط کہیں, ہاں اس بولنے والے کے لیے دعا کریں, آپ اس کو جھوٹا نہ کہیں, لیکن وہ تو غلط ہے نا. سو جو ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں ہم غلط, وہ چیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہدایت دے. سو وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دا موشنس. ایسا نہیں کرنا ہے. نماز کو آرام سے پڑھیں, تسلی سے پڑھیں. یو نو ایون میں نے جو چیز فیل کی ہے, لائک وین وی آر ریسائٹنگ وٹ وی ریسائٹ, سورۃ فاتحہ پڑھیں تو میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایسے نہیں پڑھنا. مطلب آئی ہیو اسٹرانگلی فیلٹ کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ٹرانسلیشن ہے, میں اس کے اوپر جب غور کر رہی ہوتی ہوں, یعنی ود ایوری سنگل ورڈ یو آر ریسائٹنگ, آپ ساتھ میں اس کے اوپر اس کا جو میننگ ہے اس کے اوپر غور کریں. واٹ از میڈیٹیشن؟ دیٹ از میڈیٹیشن. یعنی آپ میڈیٹیشن میں یو برنگ یور اٹینشن بیک ٹو ورڈز یور بریتھ, اینڈ ان نماز یو برنگ یور اٹینشن بیک ٹو ورڈز دا ورڈز یو آر ریڈنگ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ یو آر ریڈنگ دوز ورڈز, دے آر جسٹ ورڈز, دے آر امپاورنگ ورڈز. اگر آپ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے ترجمے کے اوپر ہم غور کریں تو کتنے خوبصورت اس میں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں ہم اس سے جو ہمیں ایکچولی مانگنے کی ضرورت ہے, یعنی سیدھا رستہ جس کو اللہ نے دکھا دیا. اور یقین مانے وہ سیدھا رستہ صرف پل صراط والا رستہ نہیں ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو لائک ان ایوری سنگل تھنگ, میرے ورک سے ریلیٹڈ, میرے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ, میری ہیلتھ سے ریلیٹڈ, میرے گھر کے پیس سے ریلیٹڈ, جو چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں, میں اپنے آپ کو میں یہ امیجن کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میرے ہر فیصلے میں مجھے سیدھا رستہ دکھائے گی, وہ میری ہر چوائس میں مجھے سیدھا رستہ دکھائے گی. سو ساتھ اور وہ تبھی ممکن ہے جیسے الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں آپ نے, اب میری قرأت اتنی اچھی نہیں ہو سکتی اس میں پڑھتے ہوئے, میں جو جیسے بول رہی ہوں, obviously it can be recited in a very very better way. سو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے, اس کی میننگس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے, اور آپ کی اٹینشن جائے گی, بار بار جائے گی, اور دس از دا اسکل. یو نو آپ نے اس کو واپس لا کے پھر سے, جیسے کہتے ہیں گھوڑا آپ کا جاتا ہے, آپ اس کو لا کے پھر سے باندھ دیتے ہو, وہ جاتا ہے پھر کھونٹی سے باندھ دیتے ہو. یو نو آئی ریممبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے, شاید آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا ورڈس, لیکن آئی تھنک کہ میں نے کچھ اس طرح سے سنا ہوا ہے. سو آپ نے بار بار اپنی اٹینشن کو واپس لے کے آنا ہے. یو نو وین یو آر ڈوئنگ اٹ, یو آر ہارنسنگ دا پاور آف میڈیٹیشن, یو آر ہارنسنگ دا پاور آف مائنڈفلنس, یو آر برنگنگ دیٹ اسٹلنس. آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کچھ بھی ہو جائے, یو نو بچے لڑ رہے ہیں, کوئی بھی ہو جائے آپس میں, دیٹ از دا تھنگ, دیٹ از دا مومنٹ کہ جب آپ نماز توڑ کے ان کی لڑائیاں نہیں سالو کروائیں گے. یو نو ہم صبر کرتے ہیں, اس کو ہمارا وہ جو ایک رسپانس ہوتا ہے وہ ڈیلیڈ رسپانس, اس کی پریکٹس ہوتی ہے, اسٹلنس کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. یو نو ہمیں یہ میسج مل رہا ہوتا ہے دیٹ دس از ناٹ این ایمرجنسی, ابھی اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں. تو یہ ہماری کتنی زبردست پریکٹس ہے کہ ہمیں مائنڈ فلنس بھی بنا رہی ہے, ہم میڈیٹیٹو اسٹیٹ میں بھی ہیں, ہم ساتھ میں اسٹلنس بھی پریکٹس کر رہے ہیں. سو اس طرح سے, اور آپ کا جو پڑھنے کا قرأت کا طریقہ ہوتا ہے, خشوع از دا state of heart, like literally when I'm saying like even when I'm just reciting alhamdulillahi rabbil alamin, مطلب جب خشوع ہوتا ہے اندر تو دل کی ایک کیفیت اور ہوتی ہے, پوری باڈی کی کیفیت ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہمبلنس آ گئی ہے میرے اندر. اور جب وہ خشوع نہیں ہوتا ہے تو وہ صرف ایک قرأت ہوتی ہے. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ کہ اپنے ہارٹ کو, اپنے برین کو اس کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جب ہم آرام سے ٹھہراؤ سے نماز پڑھتے ہیں, یو نو امیجن, ایک اور اگین ہر پوسچر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اگر ہم قرآن مجید کو آپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے تو آپ دیکھیں گے, آپ جب بھی کبھی پڑھیں, کہ جگہ جگہ پہ سجود اور رکوع کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو, رکوع کرو, نیک لوگوں کے بارے میں کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں. یو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکوع اور سجود بہت زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, یو نو کتنا ایک سوچیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از لکنگ ایٹ یو, اینڈ دس از بینگ سیڈ دیٹ
when we are in that state کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی ہماری انٹینشن کہیں اور جاتی ہے تو وہ پردہ دوبارہ سے آ جاتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ڈائریکٹلی لوکنگ ایٹ us, he is listening to us, اور there is like whole حدیث about سورہ فاتحہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو اس کی شان ہے وہ بیان کی ہے, اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان ایک طرح سے دعا بھی ہے, ایک تسبیح بھی ہے, you know, it's everything, it's complete, it's like crux of Quran you can say. سو اس کو میننگ کے ساتھ غور کر کے جب ہم پڑھتے ہیں, اور ایز اے سیٹ کہ جب میں ایک خشوع والی کیفیت ہوتی ہے تو فیلنگ الگ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد میں بتا رہی ہوں کہ کیسے جب ہم مؤدب طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں, اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, جسٹ امیجن دیٹ یو آر باؤنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وچ از ناٹ الاؤڈ اینی ویئر ایلس. سو جسٹ امیجن کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں, آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا, آپ نے اپنی جو سب سے ایک جس کو ہم سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں, جس کو ہم سب سے پرٹی ہے ہماری پوری باڈی میں, جس کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے, اس کے بعد سجود میں جب آپ جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, نو ناٹ لائک دیٹ, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اور ٹرائی ٹو ریسائٹ اٹ ایز مچ ایز یو کین. مطلب 3 دفعہ تو منیمم ہے نا, آپ زیادہ ریسائٹ کریں. ایون دیر آر دعاز وچ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite in ruku and sujood. Memorize those duas if you can, اور ان کے مطلب کے ساتھ ان کو پڑھیں, تو وہ اس سے بھی آپ نماز جو ہے اس کو زیادہ خشوع کے ساتھ زیادہ لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. جن میں سے ایک ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ دعا. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اس میں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. پھر اس میں سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظماتی. اچھا آپ یہ دیکھیں, یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے جو میں نے پہلے پڑھی ہے, چھوٹے اور بڑے, ٹھیک ہے, پہلے کے اور بعد کے, جو میں نے خفیہ کیے وہ گناہ اور جو میں نے علانیہ کیے وہ گناہ. اور سبحان اللہ, لائک واٹ ایلس ڈو وی نیڈ ٹو آسک. اس کے بعد جب آپ رکوع میں آتے ہیں تو رکوع میں جب ہم ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفانی واسترنی. یعنی اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے, مجھ پہ رحم فرما, مجھے ہدایت دے, میرے نقصانات پورے کر دے, مجھے رزق دے, میرا ورفانی یعنی میرا درجات بلند فرما, وسترنی, اور میرے اوپر ستر ڈال, مجھے ڈانپ لے, میری برائیوں کو ڈانپ لے. سبحان اللہ. لائک نماز کو جب ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو آپ اٹس ناٹ نیسسری, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور کریں کہ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان تھوڑی دیر قیام کریں, اور اس کے بعد دوبارہ سے سجدے میں جائیں. اور سجدے میں بھی اگین سبحان ربی العلیٰ اس طرح سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, اس کی میننگ پہ غور کر کے, یہ بہترین تسبیح ہے. اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں بھی 3 دفعہ پڑھنے کے بجائے 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 9 ٹائمز پڑھ لیں, 11 ٹائمز پڑھ لیں. آئی ہیو ریڈ دیٹ یو کین ریڈ اٹ ان آڈ نمبرس, سو ریڈ ایز مچ ایز یو کین. اور اس کے بعد ٹھہر کے پڑھیں, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو اور دیکھیں کہ آپ مینٹلی سٹل ہیں, آپ میڈیٹیٹیو اسٹیٹ میں ہیں, آپ ایک مائنڈفل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پراپر پوسچر نماز کا اس کو فالو کرتے ہوئے اور اتنی ہی ٹائم لگاتے ہیں جتنا آپ کو ڈیو لگانا چاہیے, یعنی آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی باڈی کا یعنی نماز ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو آپ کی as I've told earlier as well that I have a lot of interest in learning about human health, longevity, کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بڑھاپے تک جو ہے وہ ان کا there is a thing like health span and there is a thing like life span. Life span تو لوگوں کا بڑھ گیا ہے لیکن health span نہیں بڑھا. نہیں, آپ there is a whole book about it, Outlive, that is by Dr. Peter Attia. You can read that book, that's a wonderful read. So I have done a lot of my own research and I've seen like my father-in-law, he's mashallah 85 plus and he's fully mobile, he does all of his works by himself and he's a wonderful human being in the way, like I think mashallah he's phenomenal. میری دادی اماں ہے, she is around 100, وہ ابھی تک اپنے سارے کام خود کرتی ہیں, گاؤں میں رہتی ہیں, وہ ابھی تک
اپنے پاؤں کے اوپر وزن ڈال کے ڈیپ اسکواٹ میں بیٹھ کے وہ روٹیاں بناتی ہیں, کوکنگ کرتی ہیں, نلکے سے وہ پانی لیتی ہیں. مطلب شی لیوز ان اے ویری ویری. سو موبلٹی نماز میں ہماری ایک ایک جسم کا حصہ, لائک ہمارے جو 3 سب سے امپورٹنٹ جوڑ ہوتے ہیں نا, جن کی وجہ سے آپ کی موبلٹی پاسبل ہے, انسان بڑھاپے تک بھی چلتا رہتا ہے, اپنے کام خود کر سکتا ہے, وہ ہمارا نی ہے, وہ ہمارا اینکل ہے, وہ ہمارا ہپ ہے. یعنی آپ کے یہ جو 3 جوڑ ہیں, ان کو, اور ان میں سے ایک میں مسئلہ ہونا تو باقی دونوں میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. سو دیز تھری جوائنٹس آر ریئلی امپورٹنٹ. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, نماز میں جب ہم رکوع کرتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, جب ہم سجدہ ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی حالت میں, جس کو جلسہ بولتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, تو ہم ان تینوں جوڑوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم اسٹریچنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو بلڈ فلو ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اندر لوبریکیشن ہوتی ہے جو کہ ان کو موبائل رکھتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے جوڑوں کو استعمال نہیں کریں گے, لیگمنٹس کو استعمال نہیں کریں گے, تو ایک گریس نما ایک لکوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی موشن پہ, جیسے ہم آنکھیں جب جھپکتے ہیں تو موئسٹ کر دیتی ہیں, اسی طرح سے جب ہم اپنے جوائنٹس کو یوز کرتے ہیں تو دیر از اے لکوڈ وچ کیپس دیم موئسٹ. لیکن جب ہم ان کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے اندر وہ گریس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ لوبریکیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈرائینیس آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جیسے لوگوں کو جوڑوں کا درد اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اور ہمارا استغفراللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اشاروں سے نماز پہ آ جاتے ہیں. یعنی بڑھاپے تک سجدہ کرنے کی ایبلٹی جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ نماز کو پراپرلی فزیکلی بھی اس کو, اگر آپ نے اس کے بینیفٹس کو ریپ کرنا ہے, ہارنس کرنا ہے اس کی پاور کو, تو آپ آرام سے پڑھیں, اپنی پراپر رکوع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو ان کی کمر اسٹریٹ ہوتی تھی, ہم لوگ ہلکا سا جھک کے بس اٹھ جاتے ہیں. سجدے میں ہم پراپر سجدہ بھی نہیں کر پاتے ہیں, یا ہم تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے ہم سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اب تو ماشاء اللہ سے لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے میں پیٹ بیچ میں آ جاتا ہے, ان سے سجدہ صحیح سے ہوتا بھی نہیں ہے. اور یہ اگین کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو نماز اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کو اس کا ایک ایسنس الگ ہوگا, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہارنس دوز بینیفٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ہمارے لیے مشقت نہیں بنایا, یہ انریچنگ ہے, یہ ہمیں پرزرو کرتی ہے آن ایوری سنگل لیول. ون مور تھنگ, رائٹ آفٹر پریئنگ, جب آپ کی نماز, آپ نے سلام پھیر لیا, ایون سلام پھیر, مطلب آپ نے نماز شروع کرنے سے لے کے نماز کے سلام پھیرنے تک ہر اسٹیج پہ آپ نے مائنڈفل رہنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ if somehow your attention goes somewhere, bring it back till you just say السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میک شور کہ آپ کچھ ٹائم دعا مانگنے میں ضرور لگائیں. اگین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دعائیں, جیسے کہ آیت الکرسی ہے, اس کے بعد آپ 33 ٹائمز تسبیح جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ وہ پڑھیں, اور جو آپ کی دعائیں ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگیں. 2 منٹ ضرور آپ دعا کے لیے مانگ رکھیں. کوئی بھی آپ کی دن بھر کی ٹینشن ہے, کچھ بھی آپ چاہتے ہیں, لائک میک شیور دیٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, لائک لٹرلی ایوری سنگل ٹائم یو سٹ آن یور پریئر میٹ, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں آپ کو لٹرلی درمیان میں کیے گئے گناہ جو ہے نا وہ خود سے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے, جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, جب رکوع میں لائک سجدے میں ہوتا ہے, تو اس کے گناہ دے آر فالنگ آف دیٹ پرسن, مطلب آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور نماز مطلب طہارت کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, وضو کا دیکھ لیں کہ 5 ٹائم ہم کر رہے ہیں, کلینلینس, یعنی ہر وہ چیز, ہماری ہائیجین سے لے کے ہماری ایموشنل ہائیجین, پرسنل ہائیجین, فزیکل ہائیجین, مینٹل ہائیجین, ہر چیز کا خیال رکھتی ہے نماز. ہر وہ چیز جو ویسٹ جو ہے بہت ریسرچ کرنے کے بعد اس کو انڈورس کرتی ہے, اور اگین مینی اے ٹائمز اس میں وہ چیز مسنگ ہوتی ہے. جیسے دے ٹاک اباؤٹ گریٹیٹیوڈ بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بی گریٹ, who to be grateful for, right? So they would say I'm grateful for this, and we know who are we grateful towards. We are grateful towards Allah subhanahu wa ta'ala. They talk about meditation but they focus on that breath, but we have something better to focus on, that is
the dua, the words we are using during namaz, the words we are saying during namaz. So they talk about stillness, and we have that stillness. We have that time where we aren't taking any action. We are just in that meditative state, and we are just focusing on what we are saying, and we are focusing on the fact that we are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. They talk about mindfulness, and here it is. They talk about yoga, they talk about mobility, they talk about mobility exercises, and here we have in namaz, where we are standing in ruku, and then we are in sujood, and then we are standing again. So it's like a complete package if we do it in the way it needs to be done. I hope you got some point from this video, and believe me, by saying all of this, it really doesn't mean that I'm able to do it all 5 times during my whole day. No. There are parts of namaz where I'm really mindful, and then there are parts of namaz where I'm not mindful at all. But it's a continuous practice. There are days, I won't say there is there's a whole day when I'm praying very mindfully and with khushu, all 5 prayers. But yes, I'm getting better, and I'm putting effort. And I know there will be days when I won't be able to do what I actually want to do, but I have to get back on track again. I have to put effort again, and I know Allah subhanahu wa ta'ala sees me. And one more thing, the last thing, that is I keep asking Allah subhanahu wa ta'ala for helping me to be someone who prays in the ways that is worthy of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا, اور دنوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, آئی گیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ دعا سکھائی تھی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ, مجھے احسن طریقے سے تیرا ذکر کرنا, تیری عبادت کرنا اور تیرا شکر کرنا سکھا دے. شکر کا حسن عبادت, بالکل ایسی ہے. تو یہ دعا کریں جو کہ نماز کے بعد ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور اپنی ایفرٹ سے we'll be able to do what we want to do. اور اگر ہم اس طرح سے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں تو I think we will become supernatural. So اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.